آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز ہوتی ہے اصلی. مگر ہمارے اتنی رسم و رواج، اتنی دیکھیے اب آپ ایک ایک پوری چیزوں کو اٹھا کر کے لے کے چلیے شادی میں. یہود میں چلا تھا، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، انگریزوں میں، کہ جب شادی ہوتی ہے تو میرج ہال ہوتا ہے، اس کو خوب سجا سجو کر کے پھر وہ گیٹ پہ لڑکیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں. 15 سال سے 20 سال کی بچیاں، 30-35 لڑکیاں، ان کے جسم، ان کے بال آگے کو ہوتے ہیں، ان کا خوب زیادہ میک اپ وہ کرا کے ڈیکوریشن، ان کے کپڑے، پھول کی ڈلیا ہاتھ میں دے دی، پتوں پھول کی پتی کی، اور وہ بس ویلکم 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 پھول کی پتی مارتی ہیں اور وہ ان کا سواگت کرتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا سواگت کیا گیا بھائی بارات کا. عزت میں 4 چاند لگا دیے. کس کا طریقہ؟ انگریزوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا. اب تم ہلدوانی سے کتنا تعلق رکھتے ہو، میرج ہال میں تم نے یہ نہیں دیکھا؟ بولو نہیں دیکھا کیا؟ ہم نے خود دیکھا، ہم نے دیکھا. اب کس غیر مسلمانوں کی بچیوں کو یہ طریقہ ہے؟ انہوں نے اپنے کیا اتنا خرچ کریں، اتنا خرچ، اتنا بڑا کھانا تھا، کئی طریقے کا کھانا تھا. کیا یہ 50-60 ہزار روپے کا وہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے. مگر انہوں نے گھر پہ یہ سادہ طریقے سے انداز میں کھانا، بہت شاندار، بہت ساری اتنی برکتیں ہوئی ہیں. اتنا بچا، امیر احمد بتا رہے ہیں بہت بچا حضرت کھانا. سمجھ میں آگئی اتنی برکتیں اللہ، اور سب کو عزت سے نوازا گیا. اب میلاد شریف علماء کو ہم بھی دوپہر سے ہی، لیکن یہ ساری چیزیں. مگر اب دیکھ لو، اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ جو ہے نا ترقی کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں اوپر اٹھ گئے. اوپر نہیں اٹھے، تمہیں ڈبایا جا رہا ہے، ڈبایا. ان کے تو میرج ہال بھی اب ایسے بن رہے ہیں نا جیسے تانبے کے، پیتل کے نا، عورتیں بنا دی انہوں نے، اور بالکل ننگی ان کا جسم عورتوں جیسا، اور وہ گیٹوں پہ کھڑی کرتی ہیں. کوئی مٹکا لیے کھڑی ہے، کوئی پھول کی ڈلیا لیے کھڑی، مطلب جیسے بت نہیں ہوتے، اور وہ بھی ننگے. اس پہ لائٹنگ لگا دیے، جاؤ انہیں دیکھتے ہوئے. تم نے دیکھے ہوں گے دلی وغیرہ میں جاتے ہوگے، بولے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ میں نے بھی دیکھا یہ، میں نے بھی دیکھا. وہاں پہ لا کر کے گیٹوں پہ وہ لوگ لگا دیتے ہیں. یار اب یہ ہمارے گھر میں آ گیا، مسلمانوں کی بچیوں پہ. پیسہ تو برباد کر ہی رہے ہیں، اپنے دین اور اسلام کو بھی برباد کر رہے ہیں. پیسہ تو جا ہی رہا ہے، مگر اپنی تہذیب کو ختم کر دیا. تہذیب کو ابھی معلوم ہے آپ، جب میں گیا ان کے ہاں چائے پینے لے گئے شاداب ان کے، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی گھر میں. یار صحیح بتا رہا ہوں، اتنی طبیعت خوش ہوئی. بھلے موبائل میں کیسٹ میں چل رہی تھی، مگر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. پورا گھنٹوں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی. یہ ہے طریقہ مسلمانوں کا، تاکہ پتہ چلے کس کی شادی. اور آپ دیکھ لو وہاں پہ اتنے کھانے ہوں گے، ادھر چومین، ادھر موموز، ادھر کیا 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 کیا، کیسے کیسے لڑکی لڑکے آپس میں دھکا مکی، مطلب اتنے غلط طریقے سے. آپ سب سمجھتے ہیں، سب بالکل ایسا لگتا ہے جیسے انگریزوں کا، عیسائیوں کا وہی طریقہ، بالکل وہی اپناتے. جتنی بے حیائی ہے، جتنا اوپن ہے، جتنا ننگا پن ہے، وہ سب کا سب پہلے امریکہ میں تھا، پہلے انگریزوں میں تھا. لوگ موبائلوں میں، ٹی وی میں دیکھ کے حیران ہوتے تھے، حیرت کرتے تھے، یار ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. ایک دوسرے کو چاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھٹے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اٹھلا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے انجوائے، جس کو انہوں نے لفظ دیا انجوائے کر. ایسے بھی لوگ ہیں. یار بڑے بدتمیز ہیں. ہم لوگ کہتے تھے کہ جانور بھی ان سے اچھے جانور، مگر آج وہ چیز ہمارے گھروں میں. آپ دیکھ لو شہروں میں، مغرب کے بعد سے دیکھ لو، پورے بڑے بڑے میرج ہال میں ادھر ڈانس کا انتظام ہوتا، میوزک بج رہا، میاں بی بی گئے یا بھابی دیور یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی ایسا، ہاتھ پکڑا اور کولے مٹکائے تھوڑی دیر کرنے، پھر کھانے آ گیا. وہاں پر انجوائے کرایا جا رہا ہے. مگر مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کا تو طریقہ ہی الگ ہے. یار
اتنا پاکیزہ اتنا پاکیزہ اتنا پاکیزہ. میں اکثر تقریروں میں بولتا ہوں پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی اب سے لے کر کے کسی مذہب میں کسی دھرم میں کوئی عورت کو یہ مقام نہیں ملا جو مذہب اسلام کی عورت کو مقام ملا ہے. کسی عورت نے آج تک کوئی ولی جنم نہیں کیا, اپنے پیٹ سے کوئی ولی پیدا نہیں کیا, اپنے پیٹ سے کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں کیا کہ اس کو ہاتھ لگاتے تو سونا بنا دے. اگر گونگے پہ ہاتھ رکھ دے تو ٹھیک کر دے, لنگڑے پہ ہاتھ رکھ دے تو ٹھیک کر دے, اندھے کو اگر آنکھوں سے دیکھ لے تو ٹھیک کر دے. کوئی کسی کی ماں نے ایسا پیدا نہیں کیا سوائے مذہب اسلام کے. اسلام وہ مذہب ہے, ہمارے مذہب کی وہ عورت ہے کہ جب پیدا کرتی ہے تو کبھی غوث اعظم پیدا کرتی ہے, کبھی غریب نواز پیدا کرتی ہے, کبھی صابر پاک پیدا کرتی ہے, کبھی وارث پاک پیدا کرتی ہے, کبھی مخدوم پاک پیدا کرتی ہے, کبھی مخدوم سکھا پیدا کرتی ہے, اور کبھی غوث اعظم اگر اندھے پہ ہاتھ لگا دے تو وہ ٹھیک ایسا بچہ پیدا کرتی ہے. ہے کسی دھرم میں ایسی عورت؟ یہ ہمارے آپ کے مذہب میں ہے. ہاں ان کی بھی ہونی ہے. یہ رامپور سے آئے, ان کا کوٹ دیکھ لیو, پتہ نہیں جاپانی ہے انگلینڈ کا, سمجھے. بہرحال پتہ نہیں کون کیسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند. انہوں نے مجھے فون کیا, کہاں ہے حضور؟ تو میں نے بتا دیا میں روانہ میں آصف کے یہاں. یہ بھی آ گیا. سب اپنے اپنے نصیب کا کھاتے ہیں, پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے, کس کا آنا قبول ہو جائے. تو میں کیا بتا رہا تھا, اب ذرا یہ دیکھو یار وہ عورتیں تھی کیسے جو اگر بچہ پیدا کر رہی ہیں تو انہیں ایک تو دنیا پہ آ کے پی یو پی کرنے والا بنتا ہے, یہ بنانے والا ماسٹر ڈاکٹر آئی ایس جتنے بھی سب دنیا پہ آ کے بنے, دنیا پہ آ کے بنے, حافظ قاری عالم مفتی دنیا پہ آ کے بنے. مگر بعض عورتوں نے ایسے بچے پیدا کیے کہ دنیا پہ نہیں, ماں کے پیٹ سے ہی وہ ولی پیدا ہوا ہے. اب وہ اس بچے کا کمال ہے یا ماں کا کمال ہے؟ یہ بتاؤ. ماں کا کمال ہے. اللہ نے اس کی ماں کی اللہ نے اس کی ماں کی اداؤں کو پسند کیا تو اسے ایسا بچہ عطا فرمایا. یہ ماں کا کمال ہے, ماں کا. بتاؤں, بڑے پیر صاحب چھوٹے سے تھے, جیسے بچہ بھی گود میں بیٹھا نا اتنا بڑا, تو بچوں میں کھیل رہے تھے. اب جب بچوں میں کھیل رہے تھے تو ایک بزرگ, ایک مجذوب, ایک اللہ والے گزرے ادھر سے, تو بچوں کو بولے السلام علیکم. اچھا بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ایک بچہ نا سر پہ ہاتھ رکھوانے آ جائے تو پھر چاہے ٹانگوں میں سے گھسنا پڑے اسے, بیچ میں سے نکل گئے میاں صاحب سر پہ, میاں صاحب سر کہتے نہیں کہتے. ابھی میں جا رہا تھا نکاح پڑا, پوچھو ان سے پوچھو, ایک بچے نے ہاتھ رکھوایا میں نے رکھ دیا, 10-12 جتنے بھی تھے سب چپٹ گئے, سمجھے. بچوں کی عادت ہوتی ہے. تو اب وہ بچے کھیل رہے تھے, بڑے پیر صاحب وہاں پہ کھڑے تھے. ایک مجذوب آئے, اللہ والے آئے, مست آئے, وہ بچوں کو دیکھ کے مسکرا کے بولے السلام علیکم. سارے بچے بولے وعلیکم السلام, مگر بڑے پیر صاحب نے 2 مرتبہ جواب دیا. کتنی مرتبہ کہا وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. اتنے میں وہ مجذوب تھوڑے آگے نکل گئے تھے, جب 2 مرتبہ جواب سنا ایک ہی آواز میں رک گئے, پیچھے ہٹے, بولو 2 مرتبہ کس نے جواب دیا. اب بچے جھوٹ نہیں بولتے ہیں مگر چچے جھوٹ بول جاتے ہیں. بچے جھوٹ اور چچے جھوٹ بول جاتے ہیں. بچے بولے صاحب ہم نے نہیں دیا, ہم نے ایک ہی مرتبہ. پھر کس نے؟ بولے انہوں نے دیا, عبد القادر نے. پکڑوا دیا بڑے پیر صاحب کو. مگر کیا پتا تھا, جب پیشانی دیکھی بڑے پیر صاحب کی, کہا بیٹا تمہارے تو بہت اعلیٰ ہو تم تو, مگر تمہیں سلام کے آداب معلوم نہیں, تمہاری قسمت کا جواب نہیں. غوث ہو,
تمہاری پیشانی بتا رہی کسی اونچے خاندان سے لگتے ہو، تمہاری رگوں میں کسی پاکیزہ عورت کا خون ہے اور دودھ ہے، مگر تمہیں سلام کے بارے میں پتہ نہیں۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے بابا مجھے معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ اب جب اتنا کہا تو اور چپ۔ کہنے لگے جب تمہیں معلوم ہے تو تم نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ تو بڑے پیر کہنے لگے بابا سے 4.5-5 سال پہلے کی بات یاد کرو، جب آپ میرے دروازے سے گزرے تھے میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور آپ نے سلام کیا تھا کہ چلو سیدوں کا گھرانہ ہے سلام کر لو۔ میری ماں نے سن لیا تھا، میں نے بھی پیٹ میں سے سن لیا تھا، میری ماں نے اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، اس کا بھی پردہ ہوتا ہے، اور میں نے پیٹ سے جواب اس لیے نہیں دیا کہ کہیں میری ماں نہ ڈر جائے، مگر میں نے سن لیا تھا بابا میں نے 2 مرتبہ جواب آج اس لیے دیا ہے، ایک جواب تو آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا۔ یار ایسے بھی تو ہیں